بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ وأصحابہ ومن هدى بهدیہ إلى يوم الدین. علم حدیث کے سلسلے میں منکرین حدیث قرون اولیٰ میں کون گزرے ہیں اور قرون اخریٰ میں کون منکرین حدیث گزرے ہیں، اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کی گئی. اب مقدمۃ العلم کی آخری بحث، علم حدیث کی تدوین و کتابت. مستشرقین کی طرف سے علم حدیث پر جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ ہے اس کی تدوین اور کتابت کے بارے میں. عام طور پر گولڈ زہر ایک بہت بڑا مستشرق گزرا ہے، لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے احادیث مبارکہ پر خواہ مخواہ کے زبردستی کا بکثرت اعتراضات کی. گویا کہ اس کے بعد منکرین حدیث اور مستشرقین جتنے بھی آئے وہ سب کے سب اسی کے خوشاچی، اسی کی باتوں کو لے کر رد و بدل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو گول زہر، نام بھی زہر ہے اس کا اور کام بھی زہر جیسا ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ احادیث مبارکہ کو 200 سال کے بعد لکھا گیا. کتنے سال بعد؟ لہذا 200 سال کے بعد جو چیز لکھی جائے گی وہ غیر معتبر ہوگی، غیر مستند ہوگی، اور اس پر کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا بزعمہ. اب جو آدمی علم حدیث کی تاریخ سے ناواقف ہو، اسے پتہ نہ ہو، تو وہ تو ایسے ہی کہے گا کہ صحیح بات ہے 200 سال کے بعد لکھا گیا تو اس میں کوئی بات شک نہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. یہ کہہ کر وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ احادیث مبارکہ کا پورا ذخیرہ یہ غیر معتبر ہے، اس لیے کہ سب 200 سال کے بعد لکھا گیا، اور جب 200 سال کے بعد لکھا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. تو پورا ذخیرہ حدیث گویا کہ غیر معتبر ہے، غیر مستند ہے، ناقابل اتفاق ہے. اس کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے؟ اس کے اس دعوے میں سچائی دور دور تک نہیں. اس کے اس دعوے میں سچائی دور دور تک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر علم حدیث کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ دعویٰ کہ احادیث مبارکہ 200 سال کے بعد لکھی گئی سراسر بے بنیاد ہے. اس پر کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، اور اس کے برخلاف ہمارا یہ دعویٰ کہ احادیث مبارکہ یہ دو طرح سے، ایک ہے تدوین حدیث، دوسرا ہے کتابت حدیث. احادیث مبارکہ کی کتابت کا سلسلہ یہ دور نبوی سے شروع ہو چکا تھا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، جیسا کہ وراویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص كان يكتب في مجلس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وانا لا اكتب.
کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لکھنے کے عادی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے تھے وہ لکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابت حدیث یہ دور نبوی سے شروع ہو چکا تھا. تو یہ کہنا کہ یہ 200 سال کے بعد لکھا گیا اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی صحیفہ پایا جاتا ہے. انہوں نے بھی کچھ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ رکھی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے پاس بھی صحیفہ تھا جس میں انہوں نے بھی روایتیں لکھ رکھی تھی. تو ایسے بہت سارے صحابہ ہیں جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کا لکھا ہوا ذخیرہ پایا جاتا تھا. لہذا یہ دعویٰ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے. اور جو ہم نے دعویٰ کیا اس دعوے کی روایتیں کتب احادیث اور کتب تاریخ میں معتبر اور مستند روایتیں موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کو بھی ان کے تلامذہ نے جمع کیا. صحیفۃ حمام بن منبہ اور ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اسے تلاش کر کر اس پر تحقیق اور تخریج کر کر اسے شائع کیا. اور فرماتے ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی جب میں نے دیکھا کہ اس کی ساری حدیثیں کتب صحاح ستہ میں موجود ہیں. جو حضرت حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کو کیا کیا تھا، جمع کیا تھا صحیفۃ حمام بن منبہ میں. تو ایسے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا، تابعین نے حضرات صحابہ کی موجودگی میں لکھا. تو اس کے بعد آپ کا یہ دعویٰ کہ 200 سال کے بعد لکھا گیا سوائے اختراع پردازی کے اور کچھ ہو سکتا نہیں. جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں. اب آئیے ہم آتے ہیں تدوین حدیث کی طرف کہ احادیث مبارکہ کی تدوین کب عمل میں آئی. تو احادیث مبارکہ کی تدوین، باقاعدہ تدوین، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں عمل میں آئی. امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ کتب عمر بن عبدالعزیز الى ابی بکر بن حزم، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب سن ہجری 99 میں خلیفہ بنے تو آپ نے مدینہ کے بڑے محدث ابو بکر بن حزم کے نام آرڈر جاری کیا. آپ نے ان کے نام خط لکھا. وہ خط یہ تھا: انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واكتبه فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء. حضرت عمر بن عبدالعزیز لکھتے ہیں حضرت ابو بکر بن الحزم ظاہری کو، جو محدث مدینہ ہے، کہ انظر ما كان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیکتبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو آپ چھان پھٹک کر لکھیے، اس لیے کہ انی اخاف دروس العلم، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں علم حدیث کا یہ ذخیرہ ضائع نہ ہو جائے. حضرات صحابہ اور تابعین کی کثرت وفات کے سبب، ذہاب العلماء، کہ حضرات صحابہ میں سے اکثریت اس دنیا سے جا چکے ہیں، سبھی جا چکے ہیں، بہت کم بچے ہیں، 2-4. اور ان سے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے آہستہ آہستہ وہ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ احادیث مبارکہ کا یہ ذخیرہ، یہ جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، وہ ضائع ہو جائے. تو آپ اس کو جمع کرنے کا کام کیجیے. اسی لیے احادیث مبارکہ کی تدوین کا صحرا حضرت عمر بن عبدالعزیز پر جاتا ہے.
کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تحریض پر اور آپ کے ایما اور اشارے پر علم حدیث کی طرف سرکاری طور پر توجہ دی گئی، حکومتی سطح پر اس کے اوپر توجہ دی گئی۔ حضرات محدثین میں مدون کون؟ تو اس سلسلے میں ویسے تو بہت سارے نام لیے جاتے ہیں، لیکن دو ناموں کے سلسلے میں کبار محدثین کی رائے آتی ہے۔ نمبر 1 محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری۔ اور دوسرے ابو بکر ابن علی ابن حزم الظاہری، ابو بکر ابن علی ابن حزم نہیں، ابو بکر ابن حزم ظاہری نہیں، یہ ابو بکر ابن حزم یہ 4 صدی کے دوسرے فقیہ تھے۔ ابو بکر ابن حزم المدنی کہیں گے، مدینہ سے تعلق تھا۔ ابو بکر ابن الحزم، ابو بکر ابن علی ابن حزم۔ اب ان دونوں میں سے کون؟ تو حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام جلال الدین سیوطی اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ امام ابن شہاب زہری، ان کا نام تو محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری ہے، مگر یہ مشہور ہوئے ابن شہاب زہری سے۔ تو فرماتے ہیں کہ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری یہ مدون حدیث ہے۔ حضرات صحابہ کے دور میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے سن ہجری 45 اور 50 کے درمیان، اور سن ہجری 124 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے احادیث مبارکہ کو لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ ابو بکر ابن حزم، چونکہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ان کے نام خط لکھا، لہذا اس بنا پر یہ خدمت انہوں نے انجام دی۔ ان کی پیدائش بھی سن ہجری 40 سے 45 کے درمیان ہے، اور ان کا انتقال سن ہجری 120 میں ہوتا ہے، ابن شہاب زہری سے 4 سال پہلے۔ دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ سرکاری طور پر تو 99 ہجری کے بعد اس پر کام کیا، مگر اس سے پہلے ابن شہاب زہری نے کام شروع کر دیا تھا کہ حضرات صحابہ کی روایتوں کو جمع کرنا، اسے لکھنا، اسے لکھانے کا سلسلہ انہوں نے کیا کر دیا تھا، شروع کر دیا تھا۔ لہذا اس بنا پر حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام جلال الدین سیوطی اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ مدون حدیث ابن شہاب زہری، اور امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ مدون حدیث ابو بکر ابن الحزم ہے۔ بہرحال دونوں کا زمانہ ایک ہے، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں ایک نے غیر سرکاری طریقے سے کام شروع کیا اور ایک نے سرکاری طریقے سے کام شروع کیا۔ تو اس لیے اس کی تدوین بھی گویا کہ 1 صدی ہجری ہی میں عمل میں آ گئی۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ 200 سال کے بعد لکھا گیا احادیث مبارکہ کو بے بنیاد، بے دلیل اور جھوٹ، سراسر جھوٹ، سفید جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے چکما دیتے ہیں؟ امام بخاری نے کتاب جو لکھی وہ 200 سال کے بعد لکھی، تو کہتے ہیں دیکھو سب سے پہلی حدیث کی کتاب تو امام بخاری نے لکھی۔ جب امام بخاری نے سب سے پہلے کتاب لکھی تو ظاہر سی بات ہے وہ تو 200 سال کے بعد ہے، اس لیے کہ آپ 193-94 میں پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اور آخری عمر میں جب کتاب لکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 250 سال ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے وہ چکما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے محدثین، ہمارے مؤرخین فرماتے ہیں کہ اس کو مختلف ادوار پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، کہ سب سے پہلا دور جس کو طبقہ اولا کہا جائے گا،
تدوین حدیث کا دور اول، جس کو طبقہ اولا کہا جائے گا، یہ شروع ہوتا ہے 50 ہجری کے بعد۔ تدوین حدیث کا دور اول، اور تقریباً 120 تک اور 124 تک کا یہ دور ہے، 60-70 سال کے اوپر مشتمل ہے۔ تدوین حدیث کا دور ثانی، یہ شروع ہوتا ہے 120 کے بعد، اور یہ دور ممتد ہوتا ہے 170-80 تک میں۔ اس دور میں مختلف شہروں میں مختلف محدثین نے باقاعدہ کتابیں لکھی، جیسے مدینہ میں موطا امام مالک نے لکھی، معمر بن راشد نے یمن میں مسند معمر لکھی، ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ لکھی، ابن عبد الرزاق نے مصنف ابن عبد الرزاق لکھی، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے خراسان میں مسند عبداللہ ابن مبارک لکھی، امام اوزاعی نے ملک شام میں مسند اوزاعی لکھی، عراق میں امام سفیان ثوری نے مسند سفیان ثوری لکھی، امام صاحب کے تلامذہ نے امام صاحب کی مسند لکھی، مسند امام ابی حنیفہ۔ تو باقاعدہ طور پر مختلف شہروں میں محدثین نے اپنے شہر کے لوگوں کو علم حدیث سے مانوس کرنے کے لیے مسانید، مصنفات اور موطا لکھی۔ اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے، یہ دور 170-80 سے لے کر 230 تک کے اوپر 50 سال پر مشتمل ہے۔ اس دور میں امام احمد بن حنبل نے مسند لکھی، مسند امام احمد بن حنبل، جو تقریباً 20 سے 25 جلدوں میں ہے۔ امام شافعی نے اپنی مسند لکھی، تو پہلے دور میں، اس سے پہلے والے دور میں جو چھوٹی چھوٹی موطا اور مسانید لکھی گئی تھی، اب اس میں توسع کیا گیا ہے کہ مسانید ایسے لکھی گئی کہ کسی نے مسند صحابہ کے نام سے، ترتیب کے اعتبار سے، الف با کی ترتیب کے اعتبار سے، کہ حضرت ابو ہریرہ کے الف نام میں پہلے الف اور با ہے تو ان کا نام لیں گے، اور ان کی ساری سندیں اپنی سند کے ساتھ ان کو جتنی روایتیں ملی سب روایتوں کو جمع کر دیں گے۔ کوئی صحابہ کی افضلیت کے اعتبار سے پہلے حضرت ابو بکر کی روایتوں کو، اس کے بعد حضرت عمر کی روایتوں کو، اس کے بعد حضرت عثمان کی، اس کے بعد حضرت علی کی، اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن الخطاب، اور اس طرح سے جیسے جیسے صحابہ کی افضلیت کے اعتبار سے تو الگ الگ انداز میں مسانید لکھی گئی۔ دور ثالث میں طویل اور بڑے پیمانے پر، جیسے اس سے پہلے والا جو دور ہے اس میں ربیع بن صبیح، انہوں نے بصرہ میں مسند لکھی تھی، اور وہ ربیع بن صبیح ہمارے ہندوستان میں آ کر مدفون ہوئے۔ اول من صنف فی الاسلامی، جن کے بارے میں کہا گیا کہ اسلام میں سب سے پہلے علم حدیث پر جنہوں نے کام کیا اس میں ربیع بن صبیح کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو دور اول دور تدوین، دور ثانی دور تدوین کا دور ثانی میں موطا وغیرہ، دور ثالث میں مسانید کو لکھی گئی، پھر دور رابع میں کتب ستہ کو لکھا گیا۔ تیسری صدی ہجری میں 230 سے لے کر
300 تک کا جو دور ہے، اس پورے دور کے اندر میں کتب صحاح ستہ کو لکھا گیا ہے. اور پھر 5واں دور 4ویں صدی سے شروع ہوتا ہے. بعض نے 5ویں صدی سے اسے تسلیم کیا ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا کہ سند جو ہے بہت طول پکڑنے لگی، کہ سند میں 15 20 نام، تو اتنا لمبا یاد رکھنا مشکل ہو گیا. لہذا جو کتابیں لکھی گئی تھی اس میں سندوں کو حذف کر کے صرف صحابی سے روایت کو بیان کرتے ہیں، جیسے مشکات المصابیح میں آپ نے پڑھا، ریاض الصالحین میں آپ نے پڑھا. تو اس نوعیتی کتاب کا کام کیا ہوا؟ شروع ہوا. لہذا یہ دعویٰ کہ احادیث مبارکہ کی تدوین 200 سال بعد ہوئی سراسر بے بنیاد اور غلط ہے. کہیں سے کوئی میل اور جوڑ کھاتا نہیں ہے، صرف ناواقف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اس لیے مستشرقین کی جو جماعت ہے، اس جماعت کی دسیسہ کاریوں سے واقف ہونا ہمارے طلباء کے لیے ضروری ہے. مستشرقین کس کو کہا جاتا ہے؟ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مسلمان نہ ہو اور مشرق کے علوم پر کام کرتے ہو. تحقیق، ریسرچ کا لفظ جان بوجھ کے نہیں بول رہا ہوں، وہ بولتے ہیں تحقیق، مگر وہ تحقیق نہیں ہوتی ہے، تحقیق کے نام پر تضلیل ہوتی ہے، بیوقوف بناتے لوگوں کو. اصل میں یہ مستشرقین کا فتنہ کہاں سے شروع ہوا؟ علم حدیث کے باب میں سب سے زیادہ اگر مستشرقین نے کسی کو ہدف تنقید بنایا ہے تو وہ علوم الحدیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کو اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور یہ وضاحت والی شریعت ان کو پسند نہیں. لہذا اس بنا پر سب سے زیادہ زور انہوں نے احادیث مبارکہ کے اوپر دیا. دراصل صلیبی جنگیں جب ہوئی، تقریباً 12 صلیبی جنگیں ہوئی 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری میں، اور انگریزی کے اعتبار سے 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں. مگر آخرکار صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا. جب یہ شکست سے دوچار ہوئے تو چونکہ اس زمانے میں ان کی طاقت بڑی مضبوط تھی، تو انہیں تعجب ہوا کہ آخر مسلمان طاقت کے زور پر ختم کیوں نہیں ہوتا. تو ان کا ایک بادشاہ تھا لویس تاسع، 9ویں نمبر کا لویس. وہ پکڑا گیا صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں. اس نے بہت بڑی جنگ کی، پورے یوروپ کو اور پوری عیسائیت کو، دنیا کی پوری عیسائیت کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور پوری طاقت کے ساتھ جنگ کی، اور صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں شکست کھائی. تو یہ مستشرقین جب لویس پکڑا گیا، جیل خانے میں تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا بڑا ذہین آدمی مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اس کو چھڑانا چاہیے. صلاح الدین ایوبی سے انہوں نے گزارش کی کہ بھائی ہمارے بادشاہ کو چھوڑ دو. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ایسے نہیں چھوڑے گا، چھوڑانا ہے تو اتنے پیسے آپ کو تاوان لگے گا. وہ بہت بڑی مقدار میں وہ تاوان دے دیا. ان کو ایسا تھا کہ اتنا تو ان سے ہونے والا نہیں، تو انہوں نے سب نے چندہ کیا، پورے عیسائی ملکوں نے مل کر اس کو جمع کیا اور تاوان پیش کیا ان کو اور اس کو چھڑایا. جب یہ چھوٹ کر آیا مردود، تو اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے،
اگر تم مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو طاقت کے بلبوتے پر تو کبھی بھی حاصل کر سکتے نہیں. کہا مسلمانوں پر غلبہ کیسے حاصل کرنا ہے؟ کہا مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو قرآن سے اور حدیث سے دور کرنا پڑے گا. جب یہ قرآن اور حدیث سے دور ہوں گے تو اپنے دین سے دور ہوں گے، اور جب یہ اپنے دین سے دور ہوں گے تو ہم خود بخود ان پر غالب آ جائیں گے، مگر یہ 2-4 دن میں ہوگا نہیں. اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی. وہ کیسے؟ کہا ہمیں 2 کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے علوم کو پڑھنا ہے. عربی سیکھو، عربی سیکھنے کے بعد قرآن اور حدیث کو پڑھو اور ان کی تاریخ کو پڑھو، اور پھر اس کے بعد اس پر اعتراضات قائم کرو زبردستی کی. اور دوسرا، چونکہ مسلمان سائنس کے میدان میں بہت آگے ہیں، تو عربی سیکھنے سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انہوں نے جو تحقیقات کی ہے ان تحقیقات کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور جب ان تحقیقات کو ہم آگے بڑھائیں گے تو دنیا ہمارے سرنگو ہوگی. تو دونوں میدان میں کام کرنا ہے، مگر یہ لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے 25-50 سال میں نہیں کام ہوگا، یہ 300-400 سال کا کام ہے. کتنے ہیں؟ تو اسی اعتبار سے ہم کو پلاننگ کے ساتھ چلنا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ یہیں سے استشراق اور مستشرقین کی بنیاد پڑی. اب وہ ڈائریکٹ تو کچھ کر نہیں سکتے، تو کہا کہ ہم لوگ مسلمانوں سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اندلس میں جا کر علم حاصل کیا جو مسلمانوں کے علوم کا مرکز تھا، اور پھر اس کے بعد گاڈ زہر اور میور اور ایسے بڑے بڑے مستشرقین کھڑے ہوئے. یہ کیا کہتے تھے کہ ہم مشرقی تہذیب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی تحقیق کرتے ہیں. مشرق میں اگر مسلمان ہے تو اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اگر ہندو تہذیب ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اگر بودھ تہذیب ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اگر سکھ تہذیب ہے تو اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. تو ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. بہت شرافت سے ایسا بولا ہوں، لیکن اس کے پیچھے امام شرافتی و خباست تھی. ان کی نیت اور ارادے صحیح نہیں تھے. تو پھر انہوں نے قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد اس پر اعتراضات قائم کرنا شروع کیے کہ قرآن میں نحو اور صرف کے اعتبار سے اتنی ہوتی ہے. اللہ سمجھ میں نہیں بات. قرآن میں نحوی سروی غلطی نکالتی ہے. ابھی نکالتے ہیں تھوڑی بولیں گے اس کو. اور تو جیسے کام کرے گا تو کیا بولیں گے اس کو. لیکن چونکہ مسلمان کا ایک طبقہ جو مرعوبیت کا شکار تھا وہ ان کی باتوں میں پھنس گئے. تو اس طرح سے مستشرقین نے جو پروپیگنڈے کیے، ان پروپیگنڈوں میں ایک سب سے بڑا پروپیگنڈا یہی تھا کہ احادیث مبارکہ یہ 200 سال کے بعد لکھی گئی، یہ بیکار ہے. اس سلسلے میں عربی زبان نے سب سے اچھا کام کیا ہے کہ احادیث مبارکہ کے پر مستشرقین کے تمام اعتراضات کا جواب دیا ہے. الدکتور مصطفیٰ السباعی علم حدیث کے بڑے ماہر گزرے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے السنۃ ومکانتها فی التشریع الاسلامی. السنۃ ومکانتها فی التشریع الاسلامی. شریعت مطہرہ میں احادیث مبارکہ اور سنت رسول کا مقام اور مرتبہ. اس کا اردو میں بھی کسی نے ترجمہ کیا ہے، پڑوسی ملک سے شائع ہوا ہے، ہندوستان میں بھی شاید شائع ہو گیا ہے، مجھے نہیں معلوم. البتہ میں نے اس کتاب کو عربی میں پڑھی ہے، بہت جاندار اور شاندار کتاب ہے. الدکتور مصطفیٰ السباعی یہ مستشرقین کے باب میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں. ملک شام کے بڑے جلیل القدر عالم گزرے ہیں اور دفاع شریعت مطہرہ پر انہوں نے بڑے بہترین کارنامے انجام دیے ہیں. ان کی کتاب ہے الاستشراق والمستشرقون ما لها وما علیہا.
چھوٹا سا رسالہ ہے 70-80 صفحے کا، اردو میں بھی اس کا وہ شائع ہوا ہے، استشراق اور مستشرقین اور ان کی نقاب کشائی، استشراق اور مستشرقین اور ان کی نقاب کشائی کے نام سے چھوٹا سا رسالہ شائع ہوا ہے، جس میں آپ نے استشراق اور مستشرقین کی تمام دسیسہ کاریوں اور ان کی خباثتوں اور ان کی سازشوں کو اجاگر کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فقہ پر کیسے اعتراض کرتے ہیں، حدیث پر کیسے اعتراض کرتے ہیں، تفسیر پر کیسے اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر کیسے اعتراض کرتے ہیں، علم کلام پر کیسے اعتراض کرتے ہیں، علم تصوف پر کیسے اعتراض کرتے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ استشراق اور مستشرقین کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اگر دلچسپی ہو اور آپ اسے ضروری محسوس کریں، جبکہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو آپ کو ضرور اس موضوع سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ جتنے بھی جدت پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہی کا تھوکا ہوا چاٹتے ہیں۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ جو جیسا کام کرے انزل الناس قدر منازلہ، اس کو اس کے مرتبہ اور اوقات دکھا کر بات کرنے کی۔ تو یہ جتنے بھی متجددین ہیں، تمنا عمادی ہے، چکڑالوی ہے، فقڑالوی ہے، یہ سب کیا ہے؟ مستشرقین کا تھوکا ہوا چاٹتے ہیں، انہی کی باتیں بیان کرتے ہیں اپنی زبان میں، اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بولے امام الجرح والتعدیل۔ بہرحال تو بتانا یہ مقصود تھا کہ علم حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی محنتیں ہوئی، اور یہ علم ایسے ہی الٹپ نہیں وجود میں آیا ہے۔ اس علم کے پیچھے جتنی محنت ہوئی ہے شاید نہیں، بالیقین دنیا میں کسی علم پر اتنی محنت نہیں ہوئی جتنی محنت ہمارے محدثین نے حدیث کے پیچھے کی۔ عجیب، ایسی حیرت انگیز ان کی محنتیں ہیں کہ ان کی محنتوں کو تصور کرتا ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ، یہ انسان تھے کہ جنات تھے؟ جنون کی حد تک انہوں نے احادیث مبارکہ کو اپنی زندگی میں خدمت کا میدان بنایا، اور آج بھی الحمدللہ دکتور مصطفیٰ السباعی، جنہوں نے شریعت کے اور احادیث کے دفاع میں بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور عربی مورخ ہے عجاج الخطیب، الدکتور عجاج الخطیب، بڑا بہترین کام کیا۔ ان کی کتاب ہے السنۃ قبل التدوین، تدوین سے پہلے احادیث مبارکہ کی کیا صورتحال تھی، اور اس سے پہلے احادیث مبارکہ کو صحابہ نے کس طریقے سے اس کی حفاظت کی۔ تو انہوں نے اس کے اندر میں لکھا ہے کہ حضرات صحابہ، اللہ رب العزت نے کچھ ایسا نظام بنایا تھا کہ حضرات صحابہ کے حافظے بڑے خطرناک تھے، ایسے مضبوط حافظے تھے ان کے، اور یہ زمانے جاہلیت سے چلا رہا تھا۔ ان کے یہاں پر اپنے نسب ناموں کو یاد رکھنے کا کیا تھا؟ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نسب نام یاد کرا دیتے ہیں۔ وہی نسب ناموں کا یاد رکھنا سند کو یاد رکھنے میں مہم ہوا، اس لیے کہ وہاں بھی نامہ اور یہاں بھی نامہ۔ ایسے ہی وہ اشعار کو یاد کرنے کے عادی تھے۔ وہ کس کو یاد کرنے کے لیے؟ اور شعر آسانی سے یاد نہیں ہوتا ہے آدمی کو، تو قصیدے کے قصیدے یاد کر لیتے تھے۔ ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے کہ عربی کے زمانے جاہلیت کے اور زمانے اسلام، ابتدائی اسلام کے کسی بھی شاعر کا کسی بھی قصیدے کا ایک شعر اس کے سامنے کوئی پڑھ دیتا تھا تو وہ اوپر نیچے کے پورے اشعار پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ بادشاہ ہے میں کون ہے؟ ہمارے زمانے کے یہ پاگلوں کے جیسا نہیں، ایک دم انگوٹھا چھاپ سے بھی گئی دوسری قوم، اور وہ بادشاہ ہو کر کہ ایک شعر آپ پڑھو بس ختم ہو گئی بات۔ وہ پھر پورا قصیدہ اس کا اوپر نیچے کا سنا دیتے تھے کہ یہ شعر فلاں جگہ پر ہے، اس سے اوپر یہ اشعار ہے، اور اس کے بعد یہ اشعار۔ اب جب بادشاہ ایسے ہوتے تھے تو علماء کیسے ہوتے ہوں گے؟ اور یہ ہارون الرشید بھی 150 سال کے بعد آئے،
تب یہ حال تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا حال ہوگا؟ تو وہ یاد کرنا متن حدیث میں یاد کرنے کے لیے معین ہو گیا کہ جو لوگ نظم یاد کر لے اس کے لیے متن یاد کرنا تو کچھ بھی نہیں. اس لیے علم حدیث سینہ بسینہ اور سفینہ بسفینہ دونوں طرف چلتا ہے. جہاں پر احادیث مبارکہ کو یاد کیا گیا وہیں پر احادیث مبارکہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ میں کیا کیا گیا؟ احادیث مبارکہ کو سند کے ساتھ کیا کیا گیا یا اور اسے لکھا بھی گیا تاکہ یہ مستشرقین جیسے ملعون قسم کے لوگ آ کر یہ نہ کہیں کہ 200 سال کے بعد لکھا. جب لکھا گیا تو ایسا بول رہے ہیں, اگر نہیں لکھا گیا ہوتا تو شاید اودھم مچا دیتے. اس لیے اللہ کو بھی معلوم تھا کہ یہ ملعون قسم کی پبلک بعد میں کیا ہونے والی ہے, آنے والی ہے. لہذا اس بنا پر اللہ نے بھی تکوینی اعتبار سے سب برابر کیا نظام بنایا اور کہا کرنا تیرے کو جو اعتراض کرنا کر, پورا نظام بنایا. تو اس لیے علم حدیث کے سلسلے میں جو چند ضروری چیزیں ہو سکتی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی مقدمۃ العلم کی صورت میں. اور اس کے علاوہ بھی علوم الحدیث پر جو کتابیں لکھی گئی ہے ان کتابوں کو آپ پڑھیں. حدیث اور محدثین کے نام سے مولانا عبداللہ معروفی صاحب کی کتاب ہے, ہمارے طلباء کو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے علوم الحدیث کے نام سے ہمارے ماموں مفتی عبداللہ صاحب مظاہری نور اللہ مرقدہ, انہوں نے کتاب لکھی مباحث علوم حدیث, بہت شاندار اور جاندار کتاب ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں علوم الحدیث کے عنوان سے, مباحث علوم الحدیث کے عنوان سے لکھی گئی ہے. ایک صبح صالح کی کتاب ہے علوم الحدیث کے عنوان سے. اسی طریقے سے ثلاث رسائل فی علوم الحدیث کے عنوان سے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی کتاب ہے. تو شروع میں جب آدمی پڑھے تو اب استاد ساری چیز تو بتا نہیں سکتا ہے, تو استاد جتنا بتائے اس کے بعد بھی آدمی کو پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ سن لیا فضائل اعمال کی طرح, ادھر سے سنا, جو اچھا لگا وہ لکھا, اور جس کو مناسب نہیں سمجھا ایسے ہی سن کے کیا کر دیا, چھوڑ دیا. بولے کیوں؟ میرا حافظہ بہت مضبوط ہے, سبق کے بعد بھی کوئی پوچھے گا تو بتانے والا ہوں میں نہیں, سبق کے دوران بھی پوچھ لے گے تو میرا بتانا کیا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. تو آدمی دو چار کتابیں ایک موضوع بھی پڑھے گا تو وہ چیزیں اس کے دماغ میں کیا ہو جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے. لیکن آدمی ایسے ہی ایک مرتبہ سن لیا, اگر ایک ہی مرتبہ سننے سے کام چل جاتا تو کوئی ابو ہریرہ ہے نہیں کہ تیرے کو یاد ہو جائے. تو اور میں, ہم کوئی ابو ہریرہ تو ہے نہیں, ہم وحشی ابن حرب جیسے تو ہے نہیں کہ بچپن میں پاؤں دیکھے اور 40 سال کے بعد پاؤں دیکھ کر کہیں کہ یہ وہی پاؤں نظر آ رہے. کہاں پاؤں دیکھ رہے ہیں؟ بچپن میں, بچہ پیدا ہوا ابھی تو یوں کر کے پاؤں دیکھ کے وہ وحشی ابن حرب کہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی پاؤں ہے جو میں نے مولود جدید کے بعد میں لے کر گیا تھا. اور تو کہا کہ پاپا یہ انسان ہے کہ جنات ہے. جب وحشی ابن حرب ایسے تھے تو دوسرے لوگوں کے دماغ کیسے ہوں گے, جبکہ وہ تو ان کے غلام تھے. تو غلاموں کے حافظے ایسے تھے تو آقاؤں کے حافظے کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ ایسے مضبوط ان کے حافظے تھے کہ ساری دنیا کی تمام چیزیں اس کے سامنے کیا تھی, کچھ نہیں. ہمارے امام بخاری 200 سال کے بعد آتے ہیں, ایسا حافظہ کہ حدیثیں سننے کے بعد کہے 10 حدیث ان کے سامنے کوفہ کے محدثین نے ان کا ایگزام لیا, ان کا امتحان لیا. جیسے نیٹ کا امتحان ہوتا ہے نا, ویسے امام بخاری کا نیٹ کا امتحان لیا, ایک دم سخت امتحان. اور ادھر کی سند ادھر, ادھر کی سند ادھر, ادھر کا متن وہاں, سب سن لیا. اور سننے کے بعد کہا کہ آئیے گا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں. کہا کہ یہ جو سند ہے اس سند میں یہ ہے, اور آپ نے سند میں اس کو ذکر کیا, یہاں غلطی ہے, اور متن میں اس کو وہاں سے لیا گیا, وہاں سے اس کو لیا گیا, جبکہ متن یہ ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ اچھا امام بخاری کہاں کے؟ بخارا کے, مشرق بعید کے. اس کو مشرق بعید کہتے ہیں, کوئی پتہ ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشرق بعید کہتے ہیں. وہ مشرق بعید کے عرب نہیں. جب 200 سال کے بعد مشرق بعید کا بندہ کھڑا ہو کر ایسا حافظہ لے سکتا ہے تو حضرات صحابہ کے حافظے کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے آدمی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. آدمی, ہمیں جب ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ معلوم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کوئی کہے تو کہے, ہم
اس کو ڈنکے کی چوٹ پر جواب دے سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب اس کو پڑھے گا